آج ہمارا آخری درس ہے، کل ویسے ہی ختم ہوگا اور اس کے بعد پروگرام ہوگا، اور ہمارے تو چونکہ اسباق شروع ہو جاتے ہیں 10:15 بجے، تو میں تراویح پڑھ کے چلا جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہیں، ہم پرسوں گھر چلے جائیں گے۔ تو آخری درس تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں وہ بات کر دوں جو اس وقت کی ضرورت ہے، یعنی عید اوپر آنے والی ہے، عید سے متعلقہ ہے، اس لیے پھر میں آج قرآن مجید نہیں لایا، اور جو قرآن مجید کے سپارے کا خلاصہ ہوتا ہے وہ عرض نہیں کروں گا۔ عید ہمارے سروں پر ہے ماشاءاللہ۔ عید کے موقع پر یہ عنوان ہے کہ ہم رشتہ دار جتنے بھی آپس میں ہوتے ہیں کسی سے روٹھے ہوئے نہ ہوں، عید پر ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ یہ موقع ہے ان کو منانے کا، صلح کرنے کا، کہ بعض دفعہ آدمی کے دل میں آتا ہے کہ میں رشتہ داروں سے صلح کر لوں، لیکن اس کو کوئی موقع، کوئی بہانہ ہاتھ میں نہیں آتا، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ویسے چلا جائے جی اچانک جی میں صلح کرنے آ گیا ہوں، اگرچہ ایسے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر آدمی یہ چاہتا ہے چلو کوئی نہ کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کوئی موڈ، کوئی ایونٹ، کوئی بہانہ، کوئی موقع جس کے اوپر آدمی کہے جی چلو اس موقع پر ہم صلح کر لیتے ہیں۔ تو عید کا موقع ایک ایسا موقع ہے کہ آدمی جا کر ان کو کہہ سکتا ہے جی عید آ گئی ہے، اب اچھا نہیں لگتا کہ ہم عید پر بھی روٹھے رہیں، ہم ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کریں گے، ہماری آپس میں رنجش ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز میرے عزیزوں کوئی معمولی نہیں ہے، رشتہ داروں کا آپس میں جڑنا، رشتہ داروں کی آپس میں صلح، اور ایسے ہی رشتہ داروں کا آپس میں روٹھنا، رشتہ داروں کے آپس میں رنجش، یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ سورۃ الرعد میں 13واں پارہ، جو لوگ رشتہ داروں سے جڑ کر چلتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو رشتہ داروں سے جڑ کر چلتے ہیں، رشتہ داروں سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں، آنا جانا بند نہیں ہے، سلام دعا بند نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے انعام آتے ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اس طرح بھیجے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلتا رہا، جنت کے بیچ میں کھڑا کرے گا، اور جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور ہر دروازے سے یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتوں کی جماعتیں آئیں گی، یہ درمیان میں کھڑا ہوگا، اور فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کے گھونٹ پی پی کر، کڑوے گھونٹ پی پی کر رشتہ داریاں پالی تھیں اور شریعت کو سینے سے لگایا تھا، اس کے بدلے میں آج ہماری طرف سے تمہیں سلامتی ہو، سلیوٹ ہو۔ فنعم عقبی الدار، پھر اعلان ہوگا کیا ہی اچھا تمہیں ٹھکانہ ملا ہے کہ تم جنت میں آ گئے ہو۔ تو جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلے گا، ایک تو اللہ اس کو یہ اعزاز دے گا، دوسرا اس کو اکیلا جنت میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت میں بھیجنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور دوسرا ازواجہم آبائہم، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، ان کے والدین، ان سب کو اللہ بلائے گا، اور جب یہ جنت میں جانے لگے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا من صلح من آبائہم، تمہارے جو ماں باپ، بیویاں، بچے مسلمان تھے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، کہ دنیا میں تم نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلتے رہے، اور تم نے لوگوں میں ذلتیں دیکھی۔ آج کسی رشتہ دار کو منانا آسان تو نہیں ہے، ہم جس کے پاس چل کر جائیں گے وہی لسٹ بنا کر بیٹھا ہوئے شکوے شکایتوں کی، کہ جو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم کوئی صلح نہیں کرتے۔ آدمی منتیں کرتا ہے، نیچے ہوتا ہے، گرتا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں صلحیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس نے دنیا میں ذلت دیکھی یا وہ مان ہی گئے تو دل پہ بوجھ بہت ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں بہت کیں، پھر بھی نیچے میں ہی لگ رہا ہوں، یا قصور ان کا ہے اور نیچے میں لگ رہا ہوں، یہ طبیعت گوارا نہیں ہوتی۔ لیکن جو ایسا کر جائے گا، دنیا میں اس ذلت کو اور اس پریشانی کو، نیچے گرنے کو برداشت کر لے گا، اللہ دن قیامت اس کو بلند کر دے گا، اللہ اس کو عزتیں دے گا، اللہ جنت میں داخلے کے وقت اس کو مقام دے گا کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم رکو، والدین بلاؤ، بیوی بلاؤ، بچے بلاؤ، سب کو لو، سارے آئیں گے، سب کے ساتھ مل کر اللہ اس کو داخلہ جنت نصیب فرمائے گا۔ پھر جب یہ جنت میں پہنچ جائے گا، پھر اللہ اس کو جنت کے بیچ میں کھڑا کرے گا، پھر وہی جو میں نے عرض کیا، جنت کے 8 دروازے کھولے گا، پھر فرشتوں کے پورے گروہ کے گروہ بھیجے گا، پھر سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں جو صبر کے گھونٹ پی کر آئے ہو اس کے بدلے میں فرشتوں کی سلامی مبارک ہو۔ فنعم عقبی الدار،
जन्नत तुम्हें मुबारक हो। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये बहुत बड़ी दौलत है कि कोई इंसान रिश्तेदारों के साथ जुड़ कर चले, और ये बहुत कम है। मैं ये भी अगर कह दूं तो शायद सच चाहूँगा कि है ही नहीं। आप जितने बैठे हुए हैं, मैं आपके घरों के मामलात नहीं जानता, लेकिन आप खुद अपने गिरबान में झांक कर देखें, आप में से कोई एक आदमी भी ऐसा है जो खड़ा होकर ये कह सके जी हमारी पूरी फैमिली में ननियाल, ददियाल, शादीशुदा हैं तो ससुराल, इनमें कोई रिश्तेदार किसी से नहीं रूठा हुआ? मेरे ख्याल में एक आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता जो उठकर ये कहे कि जी हमारे पूरे ख़ानदान में कोई किसी से नहीं रूठा हुआ, सब आपस में सुलह वाले हैं। और अगर कोई हो तो माशाअल्लाह, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। आपको भी यही लग रहा है अंदर, आखिर ये क्या मामला है कि ये वो हुक्म शरीयत है जो कुरान में मज़कूर है और सारे इसको छोड़े हुए हैं। बुखारी की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और कुरान है, यक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, यही 13वें पारे में, जो लोग रिश्तेदारियाँ तोड़ कर अल्लाह के पास पहुँचेंगे, अल्लाह का गुस्सा देखें, उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद्दार, लानती हैं ये लोग और जहन्नम इनके लिए तैयार है। ये कुरान का बोल है। अल्लाह ऐसे गुस्से में है कि जो लोग रिश्तेदारियाँ तोड़ते हैं, दुनिया में अल्लाह लानत भेजता है और जहन्नम की दुनिया में उनको खबरें सुनाता है कि तुमने रिश्तेदारियाँ तोड़ी, तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार है। और अगर रिश्तेदारियाँ जोड़ी तो मैंने आपको पहले बताया है, जन्नत का दाखला होगा, इज़्ज़त होगी, प्रोटोकॉल होगा। और जो लोग रिश्तेदारियाँ जोड़ते हैं, मेरे आका ने फरमाया, वसिलुल अरहम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, रिश्तेदारियाँ जोड़ो और बिला टेंशन के जन्नत में दाखिल हो जाओ। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ, सुकून के साथ, आराम के साथ, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई रुकावट नहीं, सीधे जन्नत में चले जाओ। इसलिए कि दुनिया में ही बड़े कड़वे घूंट पी लिए थे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, रिश्तेदारियाँ जोड़ना आसान नहीं है, आसान नहीं है, बड़े दिल पे पत्थर रखने पड़ते हैं। आज हर आदमी फैमिली के अंदर आने वाले तीरों को सहने की ताकत नहीं रखता। जब बोल का तीर आता है तो दिल छल नहीं करके रख देता है, फिर ये ज़ख़म मुंदमिल भी नहीं होता। तीर तलवार के ज़ख़म मुंदमिल हो जाया करते हैं, लेकिन ज़बान के ज़ख़म नहीं मुंदमिल होते। आदमी को सारी ज़िंदगी बाद दफ़ा इसकी कड़वाहट को महसूस करता है, बाद दफ़ा सारी ज़िंदगी इसके ज़ख़म को महसूस करता है। जवानी का लगा हुआ बाद दफ़ा ज़ख़म रिश्तेदार की तरफ से बुढ़ापे तक नहीं भरता। आपने कितने लोगों को देखा होगा, मरते वक्त कह रहे होते हैं, फ़लाने को मेरे जनाजे का कंधा न देने देना, फ़लाने को हमारे जनाजे में शरीक ना होने देना। ये क्यों कह रहे होते हैं? सालों के लगे हुए ज़ख़म मौत के वक्त तक भी नहीं भरे। ये इतना मुश्किल काम है, लेकिन जो कर जाएगा, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, उसे दाखिला जन्नत नसीब हो। किसी बात पर किसी से नहीं रूठना, सबसे सुलह करके रखनी है, सबसे सुलह करके रखनी है। लेकिन है मुश्किल। आदमी कहता है जी उनकी ज़्यादतियाँ हैं, यही तो कमाल है कि वो ज़्यादती करे और हम मुआफ़ करें। अगर वो हमारे साथ अच्छा है, अच्छों के साथ तो सारा जहान अच्छा होता है। अच्छा तो मेरे साथ अगर काफिर भी हो जाए, हमारे मोहल्ले का कोई सही भी अगर मेरे साथ अच्छा हो जाए और वो हमारे घर तोहफे हदिये भेजे, हमारे बच्चों से प्यार करे, तो मैं उससे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। तो ये कमाल तो ये है कि रिश्तेदार मेरे साथ अच्छा नहीं है और फिर मैं कहता हूँ कोई नहीं है, मेरा चाचू है, मेरा मामू है, मेरी बहन है, मेरी खाला है, ये मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं मियाँ, इनकी कड़वी भी हम सह जाएंगे, मीठी भी सह जाएंगे। कमाल तो ये है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया वो रिश्तेदार रिश्तेदारी जोड़ने वाला नहीं है, लैसल वासिलु बिल मुकाफी। एक रिश्तेदार ऐसा है कि उसके साथ रिश्तेदार अच्छे हैं, वो उनके साथ जोड़ जोड़ कर चलता है। मेरे आका ने फरमाया ये क्या कमाल है। वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा कुतियत रहिमुहु वसलहा। आपने फरमाया रिश्तेदारियाँ तो वो जोड़ कर चल रहा है जिसके साथ रिश्तेदारियाँ तोड़ी जाती हैं, वो फिर भी उसके साथ चिमट कर चलता है। सिल मन क़ताक, आपने फरमाया जो तुझे तोड़ के फेंक दे, कि दफ़ा हो जा, हमारे घर ना आया कर। सिल, उसके साथ जुड़ जा, उसके साथ लग जा, चिमट जा उसके साथ। हमें वो फेंकता है, हम चिमटते हैं, हमें धक्के देता है, हम जी जी करते हैं, हमारे खिलाफ बोलता है, हम उसकी तारीफ़ें करते हैं। ये कमाल है। आपने फरमाया ये रिश्तेदारी जोड़ने वाला है।
یہ اپنے دل پر آنے والے تیروں کو سہ رہا ہے اور پھر بھی برداشت کر کے چل رہا ہے، ایک لفظ نہیں بولتا۔ فرمایا کمال تو اس کا ہے، سینہ تو اس کا ہے، جنت تو اس کی ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ وہ تیر برسائیں گے، نشتر لگائیں گے ہمیں اپنے سخت بولوں کے، لیکن سینہ ہے کہ سب کچھ برداشت کرے گا، سب کچھ سہ جائے گا۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، زخم پہ زخم کھا کے جی۔ وہ زخم لگائے گا، ہم جیتے رہیں گے ان کو کھا کر، اپنے خون اپنے لہو کے گھونٹ پی۔ انجان جب غصے کے وقت گھونٹ پیتا ہے تو وہ تھوک کا گھونٹ نہیں ہوتا، وہ جیسے خون اندر اترا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آہ نہ کر، اب زبان سے نہ آگے کوئی لفظ نکل، لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اللہ سے عشق کیا ہے تو پھر یہ کرنے پڑیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ مشکل چیز ہے لیکن کر جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ کیا دے گا؟ بخاری کی حدیث، جو آدمی رشتہ داروں سے جڑ کر چلتا ہے ان کی زیادتیوں کے باوجود، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں بس جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا لئن اکثرت الخطبۃ لقد عرست المسئلہ، سوال تو تھوڑا سا کیا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی بات بتائیں جنت میں چلا جاؤں، لیکن بہت بڑی بات تو نے پوچھ لی ہے کہ عمل بتاؤ جنت میں جاؤں۔ آپ نے اعمال بتائے، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا والفیع علی ذی الرحم الظالم، تیرا وہ رشتہ دار جو تیرے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، تیرا اس کے ساتھ مہربان شفیق بن کر چلنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ رشتہ دار ظالم ہو تبھی تو مزہ ہے اس کے ساتھ چلنا، اس کی جی جی کرنا، اس کے گھر آنا جانا۔ وہ دھکے دیتا ہے جی ہمارے گھر نہ آنا، ہم کہتے ہیں جی ہمارے در کھلے ہیں، جب آنا ہو آ جانا۔ وہ ہمیں تانے دے گا تجھے کوئی نہ کوئی تمہ ہے، غرض ہے، اس لیے ہمارے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، ہم پھر بھی برداشت کر لیں، اچھا میاں جیسے کہنا کہہ لو، مجھے آپ سے غرض ہے کہ ہم آپ کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بیسیوں باتیں کرے گا، چپ کر جانا، آہ نہ کرنا، لبوں کو سی لینا اور کہنا میاں صلح کرنی ہے بس آپ سے۔ آپ معافی مانگنے جائیں گے، وہ آپ کا ایک قصور ہوگا کوئی زندگی میں، وہ 10 گنوا دے گا، کہے گا یہ بھی آپ نے کیا، یہ بھی آپ نے کیا۔ شیطان دلائے گا غصہ، کہے گا معافی مانگنے آئے گیا تو اور نیچے لگا رہے ہیں ہمیں، اتنا بھی نہیں ہوتا، بس کافی ہو گیا ہے، یہ ایک شیطان کرائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا، چپ کر کے ساری سن لینی اور جڑ جانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو ایسا کر جائیں گے، اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ کیسے دنیا آخرت بنائے گا؟ حدیث بخاری کی، آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ وفی روایت ویدفع عنہ میتۃ السوء۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے روزی کی پریشانی نہ دے، کھلی روزی دے، آپ نے فرمایا جو چاہتا ہو میری کھلی روزی ہو اور میری زندگی میں برکت ہو اور خاتمہ بالخیر نصیب ہو، میرے آقا نے فرمایا فلیصل رحمہ، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر زندگی گزار دے، اللہ روزی پریشانی سے ہٹ کر عطا فرمائے گا، رزق میں ٹینشن نہیں ہوگی، مالی معاملات میں الجھ کر بے قرار نہیں ہو جائے گا۔ واللہ یہ حق ہے، ہم رشتہ داریاں جوڑ کر دیکھیں، اللہ رزق کے مسئلے نہیں پیدا ہونے دے گا، واللہ نہیں ہونے دے گا۔ ایک تو حدیث ہے، دوسرا تجربہ بھی ہے، ہم کر کے تو دیکھیں، سب کے ساتھ جڑ کر تو دیکھیں، اللہ رزق کی وجہ سے پریشان نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ میں آپ کو منبر رسول پہ کہتا ہوں، آپ کر کے تو دیکھیں، سب رشتہ داروں کے ساتھ جڑ جائیں، سب کی کڑوی کسیلی سہ جائیں، غلط کو بھی صحیح کہیں جی میاں کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، صحیح کو بھی صحیح کہیں جی آپ میرے بھائی ہیں، سب کو کہیں جی بس آپ اچھے ہیں میں برا ہوں، کوئی نہیں، آپ جڑ جائیں میرے ساتھ، کسی کے گھر آنا جانا بند نہ کریں، شادی خوشی بند نہ کریں، سلام دعا بند نہ کریں، ان کے بلاوے بھیجنا اور بلاوے آئیں تو ان کو قبول کرنا، یہ سارے آپ کرتے چلے جائیں، کسی سے نہ روٹھیں، اللہ آپ کو ایسی روزی دے گا جس روزی میں آپ کے مسائل الجھیں گے نہیں، سلجھیں گے، اللہ خود روزی آپ کی حل کرتا چلا جائے گا۔ میں آپ کو کیسے عرض کروں میرے عزیز بھائیو، آپ کر کے دیکھیں، آپ کے روزی کے مسئلے حل نہ ہوں تو مجھے آ کر مل لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حبیب کی حدیث ہو، بخاری کی روایت ہو، پھر بھی شک ہو؟ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، رشتہ داروں سے جڑ کر چلنے والا کھلی روزی پاتا ہے۔
उम्र में बरकत पाता है, थोड़ी उम्र में ज़्यादा कर जाता है, अल्लाह इसका ख़ात्मा बिल खैर करेगा। ये इनामात हैं उस शख्स के जो रिश्तेदारों से जुड़कर चलता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, यही समझो मेरा ईद का बयान है अगर होता तो, कि आपने रिश्तेदारों से जाकर ईद से पहले सुलह कर लेनी है। इस ईद पे कोई मुसलमान किसी से ना रूठा हुआ हो, कोई रिश्तेदार किसी से ना रूठा हुआ हो, सबके साथ सुलह कर लें। भला वो आपकी जायदादें पी गए, भला आपकी बेटियों पर इल्ज़ाम लगाए, बहनों और माओं पर इल्ज़ाम लगाए, पी जाएँ, सह जाएँ, आप उनसे कहें आप मेरे भाई हैं, मामू चाचू खालू हैं, मेरा और आपका कोई अनबन झगड़ा नहीं है, हम आपके घर आएंगे, आप हमारे घर आया करें। अगर वो कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम हमारे घर हो, आप कहें जी जैसे आपका दिल करे, मुझे मेरी तरफ से दरवाजे खुले हैं, जब तशरीफ़ लें। यह नहीं कि अच्छा ठीक है इतनी थी बस मैंने तो कर लिया और कि अपने घर रहे, नहीं, फिर भी मिन्नत करके आना, मियाँ आते रहना, मैं तो दरवाजे खोल के बैठा हूँ। आपकी तरफ से सुलह ही सुलह हो, फिर देखो कैसे रब की रहमत आप पर उतरती है। अल्लाह दुनिया भी आपकी बनाएगा, दुनिया भी, और अल्लाह आपकी आखिरत भी बनाएगा। ख़ात्मा बिल खैर होगा, हदीस मुस्तफ़ा है। तो पक्की नियत करें, सबसे सुलह करें, सबसे जोड़ कर चलें। कोई जायदाद नहीं देता, प्यार मोहब्बत से मांगते रहें, ये मना नहीं है कि भाई चाचू मामू मेरा हिस्सा बनता है हमें दो, नहीं देते। रिश्तेदारी बंद नहीं है, झगड़े नहीं है, आने जाने बंद नहीं है, शादी खुशी बंद नहीं है, सलाम दुआ बाकी है। बाकी मेरा हक है, आप दे दें तो आपकी मेहरबानी, नहीं है तो प्यार से मांगता रहूँगा। इसकी वजह से झगड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, दरवाजे नहीं एक दूसरे के लिए बंद करूँगा, शादियाँ खुशियाँ बंद नहीं करूँगा। सुलह सबके साथ रखें, हक है मुआफ़ कर दें तो आपका बड़ापन है, ना मुआफ़ करें तो शरीयत आपको मांगने की इजाज़त देती है, लेकिन सुलह के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, किसी से ना रूठें, किसी से नाराज़ ना हों, भला उसकी ज़्यादती हो। करोगे ना भाई, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, हमारी इस ईद पर हमारे तुलंबा में कोई किसी से रूठा हुआ ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में इसकी तौफीक देगा। मैं और आप मज़म करके उठें, तौफीक देने वाला अल्लाह है। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।